وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المهديين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومنكر ولايتهم ومنكر طہارتهم ومنكر شجاعتهم وغاصبان حقوق حقهم اجمعین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. مل کے درود ہدیہ فرمائیں. سب سے پہلے خطیبہ شام سفیر شہادت مظلوم امام بنت زہرا ثانی زہرا جناب سیدہ زینب عالیہ صلوات اللہ علیہا کی خدمت عالی جناب میں اذن سخن کی درخواست پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے ہمیں جھولے کی فضاؤں میں علی علی کی صداؤں سے مانوس رکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کافی دیر سے فرش ازا بچھی ہے، کافی حضرات کو مجھ سے کئی گنا بہتر پڑھنے والوں کو آپ نے سماعت کیا ہے، لیکن میں آج مہمان کی حیثیت سے نہیں، میزبان کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں. تو زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دینی، بس 20-25 منٹ کا ٹائم ہے، تو اسی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ایک پیغام آپ کی سماعتوں تک ہدیہ کر دوں. اگر آمادہ ہیں گفتگو شروع ہو. دیکھیے بڑی مشہور و معروف آیت میں نے تلاوت کی ہے. پروردگار عالم فرما رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ یہ جو میرا حبیب محمد مصطفیٰ ہے شاہ جی، رجالکم یہ تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. توجہ ہے نا، بزرگوں سے مجھے تائید چاہیے، نوجوانوں کے لیے پیغام ہے. یہ جو میرا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، یہ جو میرا آخری رسول ہے، یہ تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. کمال یہ ہے، بغیر تمہید کے آپ کی سماعتوں کو اپنے بیان کے ساتھ ملانے کے لیے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. کمال یہ ہے حضور کہ خدا تعارف محمد مصطفیٰ کا کروا رہا ہے، لیکن تعارف میں ہمارا اور تمہارا چل رہا ہے. جاگیے گا بھئی، کیا کہا خدا نے؟ تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. اس کا وائس ورثہ کیا ہوگا؟ اگر مصطفیٰ کے تمہارے ہیں تو کچھ تو ہوں گے جو مصطفیٰ کے ہمارے ہیں. جاگنا پڑے گا، تھوڑا سا جاگیے گا. اگر مصطفیٰ کے تمہارے ہیں حضور تو کچھ تو ہوں گے نا جو مصطفیٰ کے ہمارے ہیں. جس قرآن میں خدا نے کہا حبیب ان سے کہہ دو کہ یہ میرا حبیب محمد مصطفیٰ تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. تمہارے بتانے کے بعد جب ہماروں کی باری آئی تو خدا نے کہا نجران کے عیسائیوں سے کہہ دے ابنانا ابناکم، تم اپنے بیٹے لاؤ، محمد اپنے بیٹے لائے گا. سلامت رہیں یاد. تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ. حضور جب بات ہماروں کی آئی کہ تم اپنے لے کر آؤ. اچھا یہاں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے اور یقیناً آپ سمجھیں گے. خدا نے یہ نہیں کہا کہ میرا حبیب محمد مصطفیٰ تمہارے بچوں میں سے کسی کا باپ نہیں. آپ سلامت رہیں حضور. جو نہیں پہنچا، کچھ بزرگوں کو نیند آ رہی ہے، اللہ کرے جاگ جائیں. اس لیے کہ میں اکثر کہتا ہوں نیند علی کے سوا کسی کو راس آئی نہیں ہے. ہاں، یہ واحد علی ہے جو سویا ہے تو مرضی خدا کا سودا کر گیا ہے. تمہارے مردوں میں سے. کمال یہ ہے کہ نجران کے عیسائیوں کے سامنے جنہیں مصطفیٰ نے اپنا کہا، حضور وہ ظاہری طور پر مرد نہیں، ایک آغوش میں ہے، ایک نے انگشت شہادت پکڑی ہوئی ہے کہ نہیں. حسن پیادہ چل رہے ہیں، حسین رسالت مآب کی آغوش میں،
لیکن خدا تعارف میں کہہ رہا ہے یہ تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. اس کا مطلب ازروع قرآن ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ بہت سے ایسے جوان ہیں جو جوان ہو کے بھی مرد نہیں. یار جاگنا جاگنا، میں نے تمہید چھوڑ دی ہے. بہت سے ایسے جوان ہیں، شاہ جی جاگیے گا، آپ کے لیے ہدیہ ہے جملہ. بہت سے ایسے جوان ہیں جو جوان ہو کے بھی مرد نہیں، اور جو مصطفیٰ کے ہمارے ہیں ان میں 6 مہینے کا بھی ہو تو علی ہوتا ہے. ان میں 6 مہینے کا بھی ہو تو علی ہوتا. اور میں اکثر کہتا ہوں مرد صرف وہی ہے جس نے خیبر کے مرد کو مانا ہو. لازم نہیں ہے ہر داڑھی والا مرد ہو، کیونکہ داڑھی والوں کے مجمع میں مصطفیٰ نے کہا تھا کل علم مرد کو دوں گا. سلامت رہے ہاتھ، ہے کہ نہیں حضور؟ بڑی بڑی داڑھیوں والے تھے جو جھنڈے لے کے جاتے تھے، ڈنڈے لے کے آتے تھے. ان داڑھیوں والے مجمع میں کہا تھا کل علم مرد کو دوں گا. بس تبھی سے فیصلہ ہو گیا جو خیبر کے مرد کو مانے وہی مرد ہوتا ہے. کہ میرا حبیب احمد مصطفیٰ محمد مجتبی تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور یہ تو خدا کا رسول ہے اور نبوت کا خاتم. ولیکن رسول اللہ. حضور بڑی بات ہے، آج آپ تشریف لے آئیں. خدا نے کہا خبردار اسے پکارو تو رشتے سے مت پکارنا. ولیکن رسول اللہ ہے، یہ تمہارا رسول ہے. جو بھی پکارے گا یا رسول اللہ کہنا پڑے گا. نہیں پہنچے نا، میں آسان کرتا ہوں. سسر بھی پکارے گا تو کہے گا یا رسول اللہ. یار جاگنا، خدا را جاگنا. سسر بھی پکارے گا تو کہے گا یا رسول اللہ. چلے میں بات آپ کے اور قریب کرتا ہوں. کائنات میں ایک رشتہ ایسا ہے کہ حضور بندہ 2000 مریدوں کا پیر ہی کیوں نہ ہو، اس رشتے کے سامنے ڈھیر ہو جاتا. ہائے جو پہنچا ہے نا اسے میرا سلام ہے. بندہ پرائم منسٹر ہی کیوں نہ ہو، ایک رشتہ ایسا ہے جس کے آگے اس کی پرائم منسٹری ختم ہو جاتی ہے. اس رشتے کا نام ہے بیوی. یہ جو مسکرائے ہیں نا وہ سمجھ گئے ہیں، جو نہیں مسکرائے اللہ اس رشتے سے متعارف کرائے. حضور بندہ باہر 2000 مریدوں کا پیر ہی کیوں نہ ہو، گھر میں وہ بیوی کا مرید ہوتا ہے. یار جاگنا تھوڑا سا، حقیقت ہے کہ نہیں حضور؟ ہے کہ نہیں؟ یعنی بیوی ایک ایسا رشتہ ہے کہ آپ کی ساری عزت اس کے آگے دم توڑ دیتی. لیکن خدا نے کہا ولیکن رسول اللہ، خبردار بیوی بھی پکارے تو کہنا پڑے گا یا رسول اللہ. جاگنا. کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، اور جو بھی تمہارے میں سے پکارے رشتے سے نہ پکارے بلکہ کہنا پڑے گا یا رسول اللہ یا رسول اللہ. یہی تو فرق ہے تمہاروں میں اور مصطفیٰ کے ہماروں میں. تمہارے ہوں تو کہنا پڑتا ہے یا رسول اللہ، لیکن جو مصطفیٰ کے ہمارے ہیں، زہرا ہیں تو بابا کہتی ہیں، حسنین ہیں تو نانا کہتے ہیں، علی ہیں تو بھائی کہتے ہیں، ابو طالب ہے تو بھتیجا کہتے ہیں. آیا یار بات پہنچ رہی ہے نا؟ جو بھی پکارے کہے گا یا رسول اللہ. لیکن جو مصطفیٰ کے ہمارے ہیں ان کے لیے یہ ریسٹرکشن ختم. سیدہ ہیں تو بابا کہتی ہیں، حسنین ہیں تو نانا کہتے ہیں، علی ہیں تو بھائی کہتے ہیں، ابو طالب ہیں تو بھتیجا کہتے ہیں. تاریخ کہتی ہے جناب ابو طالب، ایک جملہ کہہ دوں میرا مادہ، 2 رشتوں سے پکارتے تھے، یا بھتیجا کہتے تھے یا بیٹا کہتے تھے. ہائے ہائے. اب تاریخ کہتی ہے ایک روز وہ کائنات کا رسول کہ جس کی انگلی پکڑ کر اسلام نے چلنا سیکھا ہے، وہ علی کے بابا کی انگلی پکڑ کے ابھی چلنا سیکھ رہا تھا کہ چلتے 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 بیت اللہ کے قریب سے گزر ہوا
رسالت مآب نے علی کے علی بابا کی انگلی کو جھٹکا دیا. جناب ابو طالب نے رسالت مآب کی طرف دیکھا تو مصطفیٰ نے مسکرا کے کہا چچا یہ کعبے کے پتھر ہمیں سلام کر رہے ہیں. جملہ میرا بڑا قیمتی ہے. یہ کعبے کے پتھر ہمیں سلام کر رہے ہیں. میں قربان جاؤں علی کے علی باپ کی بے نیازی پر بغیر وقفہ کیے قدم بڑھا کے کہا بیٹا چل اس پہ واجب ہے جب جب ہم گزرے ہمیں سلام کرے. سلامت رہیں ہاتھ. اس پہ واجب ہے جب جب ہم گزریں ہمیں سلام کرے. یہی تو میں دنیا کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ مسلمان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ارے تاریخ میں تم جس کا اسلام تلاش کر رہے ہو کعبہ اس ابو طالب کو سلام کر رہا ہے. دنیا جس کا اسلام تلاش کر رہی کعبہ اسے سلام کر رہا. آگے خدا نے کہا وخاتم النبیین اور یہ نبیوں میں خاتم ہے. نبوت کا اختتام اس پر. میرا دل ہے اگر آپ اس نہج پر آئے تو میں نے موسی کاظم پہ 2 جملے پڑھنے ہیں اگر آپ آمادہ ہوئے. جو چیز ختم نبوت ایک جملہ ذہن میں آگے کہہ دوں. دنیا حیران ہے کہ نبوت ختم کیسے ہو گئی. بھئی جس سے شروع ہوئی تھی اسی پہ تو ختم ہوئی ہے. نہیں پہنچا مجمع. جس سے شروع ہوئی تھی حق یہی تھا اسی پہ ختم ہو. اب نبوت ختم ہوئی کیوں؟ بزرگ بیٹھے ہیں تائید کریں. نبوت کا کام ہے نبا دینا. ایسے ہی ہے بزرگان, خبر دینا. اب نبا ہر خبر کو نہیں کہتے. جو نبوت نبا دیتی ہے اس کے لیے اصول ہیں. پہلا اصول یہ کہ وہ نبا سچی ہو. دوسرا اصول یہ کہ وہ نبا اہم ہو. تیسرا اصول یہ کہ اسے کوئی جھٹلا نہ سکے. جو بھی جھٹلائے پھر اس پہ عذاب نازل ہو جائے. میں تو کہہ گیا جو مجھے کہنا تھا. نبوت ختم کیوں نہ ہوتی؟ غدیر میں اخبار توحید کی سب سے بڑی خبر سنا دی گئی ہے. غدیر میں, چلے میں جملہ تبدیل کرتا ہوں, اخبار توحید کی بریکنگ نیوز کا نام ولایت علی ہے. اور یہ 2 طرح سے بریکنگ نیوز ہے. ایک یہ کہ سب سے اہم خبر ہے, دوسری یہ کہ غدیر میں ایسے بریک ہوئی کہ اسے سن کر بہت سوں کے دل بریک ہو گئے ہیں. سلامت رہیں. حضور ختم نبوت پر دلیل غدیر. اب وہ وراثت جو مصطفیٰ سے چلی تھی وہ چلتے چلتے اس 7ویں مصطفیٰ تک آئی ہے. مجھے صرف ایک معجزہ پڑھنا ہے. قبلہ صاحب تشریف لے آئے, بس انہیں وقت میں زیادہ دوں گا. میں نے پہلے عرض کیا میں میزبان ہونے کی حیثیت سے حاضر ہوں. جو معجزات اس مصطفیٰ کے پاس تھے وہ معجزات چلتے چلتے موسی کاظم امام تک آئے. اور یاد رکھیے گا, یہ کبھی مت سوچئے گا کہ مصطفیٰ ایک وقت میں تھے اب نہیں. ہم نے انہیں مانا ہی نہیں جو کبھی ہوں اور کبھی نہ ہوں. توجہ حضور, ہم نے انہیں مانا ہے جو جب بھی تھے جب نہیں تھا. ہائے ہائے. اور تب بھی ہوں گے جب تب نہیں ہوگا. چلو میں دلیل دیتا ہوں. اسی امام جس کی شہادت کی آج مجلس ہے, امام کی ظاہری شہادت کے بعد ملعون بادشاہ نے اپنے ایک وزیر کو امام کے پہلو میں دفن کر دیا. وزیر امام کے دشمنوں میں سے تھا. سیدہ کے قاتلوں کی دل میں محبت رکھتا تھا. خداموں نے بڑا منع کیا کہ یہ ظلم نہ کر. اس نے کہا نہیں, رافضیوں کے امام کے پہلو میں دفن کرو. یہ صرف دلیل نہیں, ایک پیغام بھی ہے. اب روایت کہتی ہے کہ ادھر دفنانے کے بعد خدام گھروں کو گئے تو خادم نے خواب میں کیا دیکھا
کہ وہ وزیر جسے دفن کر کے گئے تھے اس کی قبر سے آگ کے شعلے نکل رہے، قبر سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں. اس نے فوراً بادشاہ کو کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. بادشاہ آیا، قبر کھودی گئی تو کیا دیکھا؟ جسے رات دفنایا تھا اس کی ہڈیاں بھی جل چکی تھیں. ہائے ہائے ہائے، اس کی ہڈیاں، جملہ میں نے اب کہنا، اس کی ہڈیاں بھی جل چکی تھیں. اس کا مطلب کوئی غرور نہ کرے کہ فلانا کسی محمد کے پہلو میں ہے. سلامت رہے مجمع. کوئی غرور نہ کرے کہ فلانا کسی محمد کے پہلو میں ہے. جناب موسی کاظم نے خادم کے خواب میں آ کے کہا یاد رکھ، اگر کوئی ہماری دادی کے قاتلوں سے محبت رکھ کر بھی ہمارے پہلو میں دفن ہو بھی جائے تو خدا کا عذاب اس سے ٹلتا نہیں ہے. آپ جی ہیں بے شک، عذاب ٹلتا نہیں. ایک جملہ اور ہدیہ کرو. اس امام کی امامت کا دور تھا. ایک قافلہ حج کی طرف چلا. قافلے چلتے ہیں، اب تو ماشاءاللہ بائی ایئر پہنچ جاتے ہیں. جی بس میں اختتام کرنا، اب تو بہت ہی مختصر، بس اس کے بعد 2 جملے مصائب کے اور قبلہ کے حوالے منبر. قافلہ چلا، ریگستان میں ہوا چلی، ادھر کا ٹیلا ادھر، ادھر کا ٹیلا ادھر ہو گیا. سالار رستہ بھول گیا. بڑی تگ و دو کرنے کے بعد جب رستہ نہیں ملا، روایت کہتی ہے کہ قافلہ سالار پریشان بیٹھا تھا کہ قافلے سے وہ کھڑا ہوا جو اب تک بولا ہی نہیں تھا. ہائے 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 ہائے، سلامت رہے. وہ کھڑا ہوا جو اب تک بولا ہی نہیں تھا. اس نے کہا اگر رستہ نہیں مل رہا میں کچھ مدد کروں. جن کے ہاتھ بندھے ہیں انشاءاللہ ضرور کھولیں گے، اس لیے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم نے مانا انہیں ہیں جو ہاتھ کھلواتے ہیں بندھواتے نہیں، اور جنہوں نے ان کے ہاتھ باندھے تھے قیامت تک یہ ان کے کھلنے دے ہی نہیں رہے ہیں. کہا اگر تو چاہے تو میں تیری مدد کروں. اس نے کہا کوئی راہ نکل نہیں رہا، تو ہی مدد کر. اب روایت کہتی ہے اس نے اپنے سامان سے مسند نکالی، سفید چادر بچھائی، اپنی دستار کو اتار کر اس چادر پہ رکھا اور ایسے بیٹھا جیسے نمازی حالت نماز میں بیٹھتا ہے، اور اس دستار کے سامنے بیٹھ کر کہتا ہے یا سر الہی المدد. ہائے ہائے، ہر کسی سے مجھے دعا چاہیے بھی نہیں، وہی بولے گا جو میرا ہم عقیدہ ہوگا. یا سر الہی المدد. روایت کہتی ہے اتنا کہنے کے بعد اس نے دستار کے قریب اپنا کان کیا اور تھوڑی دیر بعد کہتا ہے راستہ ادھر نہیں ادھر سے جا رہا ہے. بس سفر ہوتا رہا، مشکلیں آتی رہیں، یہ یا سر الہی المدد کہہ کر مشکلوں کو ٹالتا رہا کہ کعبے کا طواف شروع ہوا. آخری طواف میں تھا کہ سالار نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کعبے کی اس دیوار پہ رکھا کہ جس میں کسی کی آمد کی لکیر آج بھی موجود ہے. کہا تجھے اس کعبے کا واسطہ یہ بتا کہ تیری دستار کا راز کیا ہے. میں نے پورا واقعہ چھوڑ دیا، تیری دستار کا راز کیا ہے. اس نے کہا اگر تو نے اتنا بڑا واسطہ نہ دیا ہوتا تو قیامت تک تو پوچھتا رہتا، میں کبھی نہ بتاتا. اب سن، میری دستار میں کوئی کمال نہیں، کمال اس نالین کا ہے جو میری دستار میں ہے. جیو، کمال اس نالین کا ہے جو میری دستار میں ہے. کہ وہ نالین کس کی ہے؟ کہ وہ نالین شیعوں کے 7ویں امام کی ہے. جب جب مجھے مشکل آتی ہے بس یہی کہتا ہوں یا سر الہی المدد. یہ اللہ کا اتنا بڑا راز ہے کہ مشکل ڈال دیتا ہے. یہ اتنا بڑا راز، یہ اتنا بڑا راز ہے کہ مشکل ٹال دیتا. ان کی نالین بھی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز. جو پریشان ہو گئے کہ نالین راز کیسے ہے،
نالین راز نہ ہوتی تو پہلے محمد کی نالین عرش تک نہ گئی ہوتی. ہاں، حضور احمد المقری عرب کا بہت بڑا رائٹر ہے، اس نے کتاب لکھی ہے نالین مصطفیٰ کی فضیلت، 700 سال پرانی عربی کی کتاب. اس سے کسی نے سوال کیا یہ نالین مصطفیٰ وہاں کیسے چلی گئی؟ اس نے کہا کیسے نہ جاتی، محمد کی نالین ہے، علی نے چھو دیا تھا. ہائے ہائے ہائے، وہی نالین اس علی تک آئی. وراثت جو مصطفیٰ سے چلی تھی وہ اس مصطفیٰ تک آئی. آج 23 رجب کا دن ہے. بس 2 جملے اور نوکری تمام، قبلہ کے حوالے منبر. آج وہ دن ہے کہ جب امام رضا کی یتیمی کے اسباب مہیا کیے گئے تھے. آج کے دن کے صرف 2 جملے پڑھنے اور آپ سے اجازت چاہوں گا. 23 رجب کو میرے مولا کو وہ زہر دیا گیا جو امام حسن بادشاہ کو دیا گیا تھا. ہاں، جن کی تاریخ پہ نظر ہیں وہ سمجھ گئے ہیں کہ مصائب تو میں پڑھ چکا ہوں. زہر ہلاہل جب سفیر روم کو کسی کمینہ شام نے بھیجا تھا نا کہ زہر ہلاہل لے کر آ، تو سفیر نے پوچھا تھا کہ یہ کسی جانور کو دینا ہے؟ خدا آپ کی آہ و بکا کو جناب سیدہ قبول فرمائیں. اس نے کہا نہیں، قیدی کو دینا ہے. کہ لگتا ہے جرم بڑا سخت ہے قیدی کا، بتا تو صحیح اس کا جرم کیا ہے؟ اس نے کہا جرم بس اتنا ہے کہ وہ فاطمہ کا بیٹا ہے. اجرکم اللہ، وہ فاطمہ کا بیٹا. وہی زہر اس امام کو دیا گیا. میں نے پورا مقتل پڑھا ہے. طالب علمانہ زندگی کی ضمانت لے کے کہہ رہا ہوں، 2 ہستیاں ایسی ہیں جو تڑپ نہیں سکیں. پہلی ہستی کا نام ہے عباس، دوسری ہستی کا نام ہے موسی کاظم. عباس کے پاس تڑپنے کے لیے جسم نہیں بچا تھا، اس امام کے پاس تڑپنے کے لیے جگہ نہیں رہی تھی. اجرکم اللہ. بس آخری جملہ، جب اس ملعون نے سندھی بن شاہق کے ذریعے زہر دلوا دیا نا، تو سندھی بن شاہق کو کہا جا رافضیوں کے امام سے لکھوا کے لا کہ ہم نے زہر نہیں دیا. یہ آپ جملہ سمجھ گئے تو خدا کی قسم رات کو بستر پہ بھی روئیں گے. یہ ظالم آیا اور آ کر امام کو کہتا ہے تحریر لکھ دیں کہ ہم نے آپ کو زہر نہیں دیا. امام نے اس کی طرف دیکھ کے کہا میں امام ہوں، جھوٹ لکھتا نہیں، جھوٹ کہتا نہیں. کہا میں ظلم کروں گا. امام نے کہا میں صبر کروں گا. کہا آپ نہیں جانتے میں بہت بڑا ظالم ہوں. کہا تو بھی نہیں جانتا میں بہت بڑا صابر ہوں. بس اتنا کہنا تھا. اس نے سپاہیوں کو حکم دیا. سپاہیوں نے امام کا ہاتھ پکڑا. اس ظالم نے کیل اٹھایا، دوسرے ہاتھ میں ہتھوڑا تھاما، امام کی ہتھیلی پہ کیل رکھ کر اب جو اس نے ضرب لگائی، ماتم کرنا، ادھر پہلی ضرب لگی، ادھر امام کی ہتھیلی سے خون نکلا. امام نے طرف کے کہا دادا سجاد میرا سلام. اللہ لعنت اللہ قوم ظالم.